اس کی مثال انشاءاللہ آگے میں بیان کرنے لگا ہوں. اب ذرا اس آیت کو سن لیں، باقی کا عبد اللہ کا معنی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پر میں بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب، خاص کر کے تمہیں جو حکم دیا گیا تھا، جتنے انبیاء کو تم مانتے ہو، جو تعلیمات ہیں تمہاری کتابوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرو. تو بتاؤ یہ رسول کیا کر رہا ہے؟ تمہاری کتابوں کے اندر ہے کہ اس کی وحدانیت کو بیان کرو، تو یہ رسول کیا کر رہا ہے؟ تمہاری کتابوں کے اندر ہے کہ اس کی عظمت کا اعلان کرو، تو یہ رسول اللہ اکبر کہہ کے کیا اعلان کر رہا ہے؟ اس کی باتوں میں تمہیں کبھی دیکھا کہ یہ خالق و مالک کی عظمت اور اس کی قدر کو بیان نہ کرے، اس کی وحدانیت کو بیان نہ کرے؟ جب تمہاری ساری کتابوں میں یہی تعلیم ہے تو اب اس رسول کی نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی یہ تھی کہ جتنا سارا کچھ انبیاء نے مل کے کہا ہے وہی بات یہ تنہا رسول کہے گا. بال کے برابر اس کی تعلیم ان رسولوں کے خلاف نہیں جائے گی، اور جتنی اس کی صورت و سیرت کی نشانیاں ہیں وہ اس کے اندر پائی جائیں گی. تو تم یہ کہا کرتے تھے جب وہ رسول آئے گا تو منفقینا ہم اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کفر کے ساتھ ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے. ہم الگ اس وقت ہوں گے جب ہمیں کوئی الگ کرنے والا آئے گا. تو یہ تو تم دن رات باتیں کرتے تھے، اب وہ الگ کرنے والا آ گیا اور اتنا واضح پروف لے کر آیا کہ اس نے پورے انبیاء کی، پوری انسانیت کی تاریخ کو کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. اب عذر کیا ہے؟ اب ریزن کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کتابوں کی رسول ہے، تلاوت فرماتے ہیں صحف مطہرہ کی، سیدھے راہ کی. اور تم تو کہا کرتے تھے وما تفرق الذین، تم میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کہتے تھے کہ ہاں وہ جب آئے گا نا تو بات پکی، وہ بینہ کے آنے کی دیر ہے، من بعد ما جاءتم البینہ، جب وہ بینہ آئے گا اگر اس نے وہی باتیں کی تو پھر تو ہم وہ مانیں گے. تو اس کی پہلی بات تو یہ تھی وما امروا الا لیعبدوا اللہ. اب اس نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے، اس کا اعلان ہے ما قدر اللہ حق کا قدری. تم نے تو اس کی عظمت اور شان کا حق ہی ادا نہیں کیا. اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور وہ تو یہ فرما رہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البینہ کے اندر اس کا بینہ ہونا بیان فرمایا ہے. کیا بات ہے! سورۃ البینہ اور البینہ کے اندر رسول کے البینہ کلیئر دلیل ہونے کے ایک کے بعد دوسرا ایویڈنس، اس کے بعد دوسرا ون اینڈ آفٹر ادر لائنیں لگا دی ہیں اس کی کہ یہ رسول بینہ رسول ہے. اور تمہاری باتیں جو اس کے بارے میں تھی کہ ہم مانیں گے وہ آ گیا. اگر اس صورت کو وحدانیت کے انداز میں دیکھیں تو وحدانیت اس کے اندر ہے، اگر رسالت کے انداز میں دیکھیں تو رسالت اس کے اندر ہے، آخرت کے انداز میں دیکھیں تو آخر میں جا کر آخرت کا ذکر ہے البینہ کے اندر. مگر کمال ہو گئی ہے تاریخ کے انداز سے دیکھیں تو پوری تاریخ مشرکین کی، پوری تاریخ اہل کتاب کی بندہ تاریخ جانتا ہو صحیح. اب ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم تو ان تاریخوں سے آگاہ نہیں ہیں، ہم نے تو سیرت النبی نہیں پڑھی. ہمارے جو پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ماسٹر فلاں لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی اختیاری دینیات کے اندر چند کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں، اور جنہوں نے چند کہانیاں سیرت النبی کی پڑھی ہیں اگر وہ یہ پڑھے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، لفظی ترجمہ کیا سمجھ جائیں گے وہ سے مشرکین کا؟ اگر وہ تاریخ پڑھی ہو. اور ہمارے ہاں تو مشرکین کے لیے تو کوئی ماں ہوتی ہی نہیں ہے، باتیں زیادہ سے زیادہ وہ بتوں کو مانتے تھے، بس بات ختم اسی بتوں کو. اب مشرکین کی تاریخ، اہل کتاب کی تاریخ وہ اگر سامنے ہو تو سورۃ البینہ ان کی ہدایت کے لیے، بیان کے لیے یہ کافی بڑی بات تھی. امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک بات کہی تھی اپنے زمانے میں، انہوں نے فرمایا تھا کہ سورۃ العصر ایک ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی اور صورت نہ ہوتی تو یہی صورت ہوتی تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. میں امام شافعی کی اتباع میں یہ عرض کرتا ہوں کہ البینہ کے اندر اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں اور
سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ البینہ کے اندر البینہ کا اتنا بیان ہے، بشرطے بندہ سیرت کو اور اہل کتاب کی تاریخ پر نگاہ رکھنے والا ہو، تو البینہ کے ہوتے ہوئے شاید کسی اور بیان کی ضرورت نہ پڑے، پر شرط اتنی ہے کہ وہ ان تاریخوں کو جانتا ہو۔ اب ہمیں تو وہ تاریخیں پڑھنی پڑتی ہیں، ملانی پڑتی ہیں باتیں، مگر جب یہ صورت نازل ہوئی تھی یتلو صحفا مطہرہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ تو اپنی تاریخ کو جانتے تھے، وہ تو اسی تاریخ میں رہتے تھے، پیدا ہوئے تھے، بڑے تھے، پلے پوسے تھے، اب ان کو لغتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو راغب دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو اپنی تاریخ پوری نظر آ رہی تھی۔ اب البینہ ان کے لیے ایک بڑا آئینہ تھا جس کے اندر ان کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پوری تاریخ انسانیت نظر آ رہی تھی، اور مشرکین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام حنفاء کی تقریریں، تمام اشعار، تمام زندگیاں ان کو نظر آ رہی تھی، اس لیے مجال کی اس کے انکار کی مجال ہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جھنجھوڑ کے فرمایا کہ المبینہ آ گیا ہے، تم تو وما تفرق الذین، تم تو اختلاف ہی نہیں کرتے تھے، تمہارے اندر تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، اور خصوصاً اہل کتاب کے اندر الا من بعد ما جاءتم البینہ۔ اب اس البینہ کو پہچاننے میں، اس کو قبول کرنے میں کیا معاملہ ہے تمہارا؟ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کان پکڑ کر ایک ایک دلیل سامنے لانا، عقلی، نقلی، اشعار سے، ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ